أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. اس آیت کریمہ کے تحت جو ہے وہ علامہ قرطبی نے فرمایا تھا کہ 26 مسئلے ہیں. جن پر بات جاری تھی. یہاں پر یہ مسئلہ تھا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. یہ آیت جو ہے نسخ کرنے والی ہے، منسوخ کرنے والی ہے اس صورت کی پہلی آیت کریمہ یسألونک عن الانفال کو. اس میں ایک قول تو یہ ذکر کیا کہ یہ آیت ناسخہ ہے اور یسألونک عن الانفال والی آیت منسوخہ ہے. وقد قیل انها محکمہ غیر ناسخہ غیر منسوخہ. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ محکمہ ہے یسألونک عن الانفال اور وہ منسوخہ نہیں. اسی بھی بات چل رہی تھی. والاخبار بهذا المعنى متظاہرہ. اب بعد قلتو سے اس پہ بات کریں گے تب اگلے بات سمجھ آئے گی. صفحہ نمبر 7. قلتو وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى. اس بات پر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے قول وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ کا معنی یہ بنے گا کہ وَالْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ لِلْإِمَامِ. 4 خمس ہیں وہ امام کے ہوں گے. إِن شَاءَ حَبَسَهَا وَإِن شَاءَ قَسَّمَهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ. چاہے تو روکے رکھے چاہے تو انہیں تقسیم کر دے مجاہدین کے اندر. وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. لما ذکرنا اس لیے کہ ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں اس بات کو کہ 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین کے ہوں گے اور ایک حصہ جو ہے وہ اس میں پھر تقسیم جدا ہے. وَلِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَضَافَ الْغَنِيمَةَ لِلْغَانِمِينَ. اور یہ اس وجہ سے بھی بعید ہے کہ اللہ رب العزت نے غنیمت کو غانمین کی طرف منسوب کیا ہے. فقالت اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ثُمَّ عَيَّنَ الْخُمُسَ لمن سمى فی کتابہ. پھر اللہ پاک نے اپنی کتاب کے اندر جن حضرات کا تذکرہ کیا یعنی رسول پاک کا ذوی القربہ کا اس کے بعد یتامى والمساکین وابن السبیل. تو خمس ان متعین اور مبین اور مسمى حضرات کے لیے رکھ دیا. اور جو پہلے 4 خمس ہیں ان کے بارے میں سکوت اختیار کیا. وسکت عن الاربعۃ الاخماس كما سكت عن الثلثين في قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث. جیسے کہ اللہ رب العزت نے اپنے قول وورثه أبواه کہ اس میت کے وارث بن جاتے ہیں اس کے والدین. فلأمه الثلث تو ماں کے لیے ہوتا ہے ثلث. اب باپ کے لیے کتنا ہے اس بات پر خاموشی ہے. تو فكان للأب الثلثان اتفاقا. تو باپ کے لیے اتفاق 2 ثلث ہوگا. وَكَذَا الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ لِلْغَانِمِينَ اجمان. اور اسی طرح جو ہے وہ غانمین کے لیے اجمان جو ہے وہ 1 خمس ہوگا. 4 خمس ہوں گے. علامہ ذکرہ ابن المنذر وابن عبد البر والداودی والمازغری أيضا والقاضي عياض وابن العربي. احناف کے نزدیک جو ہے یہ باپ کو اگر مونوسلات ہو اس صورت کے اندر یہ مسئلہ ہے تو پھر باپ کو جو ہے وہ ثلثان نہیں ملتا. باپ اس کا ہوتا ہے. اگر مذکر اللہ تو باپ کو ثلث ملتا ہے. تو یہ جو اتفاق ذکر کیا ہے یہ غالباً نے اپنے ائمہ کا جو ہے اتفاق ذکر کیا ہوگا حنابلہ کا. یہ مالکی تو مالکیہ کا.
والاخبار بهذا المعنى متظاہرہ، اس معنی میں اخباری بہت زیادہ ہیں، وسیاتی بیان بعض کا بیان آگے آ جائے گا۔ ويكون معنى قوله يسألونك عن الأنفال الآية ما ينفله الإمام لمن شاء، يسألونك عن الأنفال، وانفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، یعنی امام کا ہے۔ امام جو نفل دینا چاہے، جو زائد دینا چاہے، جو انعام کے طور دینا چاہے، جس کو چاہے دے سکتا ہے۔ لما يرى من المصلحة قبل القسمة، یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے، اگر وہ مصلحت جانتا سمجھتا ہے۔ وقال عطاء الحسن هي مخصوصة بما شذ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو أمة أو دابة، یہ مخصوص ہے اس میں کہ جو مشرکین سے جو ہے وہ جدا کے مسلمانوں کی طرف آئے، خواہ وہ غلام ہو یا باندی ہو یا کوئی جانور ہو۔ یقضی فیہ الامام بما حب، اس کے اندر امام جو چاہے گا وہ فیصلہ کرے گا۔ وقیل المراد بها انفال السرایا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے جو وہ سرایا، جو چھوٹے چھوٹے سریے ہوتے ہیں، ان کے جو انفال ہے، جو غنیمت ہے، وہ مراد ہے۔ ای غنائمها، ان کے غنائم مراد ہے۔ انشاء خمسها الامام وانشاء نفلها كلها، چاہے تو ان کے اندر بھی امام خمس نکالے اور 4 حصے جو ہے وہ غانمین میں تقسیم کر دے، اور چاہے تو وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اپنی مرضی سے تقسیم کر دے۔ وقال ابراہیم النخعی فی الامام یبعث السریۃ فیصیبون المغنم، ابراہیم نخعی نے اس امام کے بارے میں کہا جو سریہ بیچتا ہے اور پھر وہ لوگ غنیمت پاتے ہیں۔ انشاء الامام نفلہ کلہ وانشاء خمسہ، امام چاہے تو وہ سارے کا سارا جو ہے بطور انعام دے دے، اور اگر چاہے تو اس میں سے خمس نکالے۔ وحکا ابو عمر عن مکحول وعطاء قال علی بن ثابت سألت مکحولا وعطاء عن الامام ينفر القوم ما اصابوا، کہتے ہیں میں نے مکحول اور عطاء سے پوچھا اس امام کے بارے میں کہ جو قوم کو بطور نفل اور بطور انعام دے دیتا ہے وہ چیز جو ان لوگ بطور مجھ سے غنیمت پاتے ہیں۔ قال ذالک لہم، انہوں نے کہا کہ یہ اس کے لیے جائز ہے، یہ ذالک لہم، یہ ان کے لیے جن نے اس کو پایا ہے۔ قال ابو عمر من ذهب الى هذا، جو اس بات کی طرف گئے ہیں، تاول قول اللہ عز وجل، انہیں اگر اللہ کے قول، یعنی جو اس سے نفل مراد نہیں لیتے، اس سے غنیمت کی مراد لیتے ہیں، تو وہ اللہ کے قول یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول سے یہ مراد لیتے ہیں۔ ان ذالک للنبی، یہ نبی پاک کے لیے یہ اختیار ہے، یضعها حیث شاء، جہاں پر چاہیں اس کو رکھیں۔ ولم یر ان هذه الآیہ منسوخہ بقوله تعالی، اور وہ حضرات اس آیت کو وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ کے ذریعے اس کو منسوخ نہیں مانتے۔ وقیل غیر هذا مما قد اتینا علیہ فی کتاب المقتبس فی شرح الموطا مالک ابن انس کے اندر جو ہے ہم نے اور بھی اس سے تفصیل سے بات کی ہے۔ ولم يقل أحد من العلماء فيما أعلم أن قوله تعالى يسألونك عن الأنفال الآية ناسخ لقوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، کہتے ہیں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اس کے مطابق علماء میں سے کسی ایک نے بھی اس بات کا قول نہیں کیا کہ یسألونک عن الانفال واعلموا انما غنمتم من شیء کے لیے ناسخ ہے۔ یہ بات تو ہے کہ واعلموا ناسخ ہے، یسألونک منسوخ ہے، لیکن اس کے برعکس کا قول کسی نے بھی نہیں کیا، اس کے عکس کا قول کسی نے کیا۔ بل قال الجمہور علی ما ذکرنا، جمہور نے وہی بات کی جو ہم نے اوپر ذکر کر دی۔ ان قولہ ما غنمتم، کہ ما غنمتم کا جو قول ہے یہ ناسخ ہے۔ وهم الذين لا يجوزون عليهم التخريف ولا التبديل لكتاب الله تعالى، اور یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کے اوپر جو کتاب اللہ کی تخریف یا تبدیل کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ ان حضرات نے جو تفسیر پر بیان کر دی وہی صحیح ہے۔ واما قصۃ فتح مکہ فلا حجۃ فیہا، بہرحال فتح مکہ سے جن حضرات نے حجت پکڑی ہے کہ غنیمت جو ہے وہ تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ امام کا اختیار ہے، چاہے تو تقسیم کرے چاہے تو خود روک کے رکھے، جیسا کہ فتح مکہ میں ہوا، اس کے بارے میں جو ہے وہ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اس فتح مکہ سے دلیل پکڑنے والوں کے لیے اس میں بھی حجت نہیں ہے، لاختلاف العلماء فی فتحها، فتح مکہ کے جو ہے وہ فتح ہونے میں اختلاف ہے، وہ کس طرح فتح ہوا۔
قال ابو عبید کہتے ہیں ولا نعلم مکہ یشبہها شیء من البلدان من جہتین، کہ ہم مکہ کو جو ہے وہ نہیں جانتے کہ کوئی شے کسی شہروں میں سے اس کے مشابہ بھی ہو، دو وجہ سے. احداهما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان الله قد خصه من الانفال والغنائم ما لم يجعله لغيره، وذلك لقوله يسألونك عن الانفال فنرى ان هذا كان خاصا له. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکہ کے جو ہے وہ جو انفال تھے، جو غنائم تھے، وہ اللہ نے خاص کر دیے تھے ان کو، جیسا کہ اس سے پہلے کسی کے لیے بھی ایسا نہیں کیا تھا، اور یہ اللہ کے اس قول سے ثابت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خاص نبی پاک کے ساتھ. والجہۃ الاخری، اور دوسری چیز یہ ہے انہ سن لمکہ سننا لیست لشیء من البلاد، اللہ نے جو ہے وہ مکہ کے لیے ایسی سنتیں جاری کی جو دوسرے شہروں کے لیے نہیں تھی، لہذا دوسرے شہروں کو مکہ پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. واما قصۃ حنین، اور بل جو حنین کا قصہ ہے، فقد عوض الانصار لما قالوا، تو آپ نے جو ہے وہ انصار کو عوض دے دیا تھا غنیمت لے کر، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ یؤتی الغنائم قریشا ویترکنا ویصوفنا تکثر من دمائهم، آپ جو غنیمت قریش کو دیتے ہیں اور ہمیں چھوڑتے ہیں، حالانکہ ہماری جو تلواریں ہیں ان سے خون ابھی بھی بہ رہا ہے. فقال لهم، آپ نے فرمایا اما ترضون ان يرجع الناس بالدنيا، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ لوگ جو ہے وہ دنیا لے کر لوٹے، وترجعون برسول اللہ الى بیوتکم، اور تم اللہ کے رسول کو اپنے گھروں کی طرف لے کے لوٹو. اس کو مسلم وغیرہ نے ذکر کیا ہے، تخریج کی ہے. ولیس لغیرہ ان یقول هذا القول، اور کسی اور کے لیے اور کسی امام کے لیے اور کسی بات کے بادشاہ و سلطان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ قول کہے. مع ان ذلك خاص به على ما قاله بعض علمائنا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بعض علماء نے اس کو نبی پاک کے ساتھ خاص قرار دیا، جیسے کہ ہمارے بعض علماء نے کہا ہے. واللہ تعالی عالم. آیت کریمہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم من شيء کے تحت تیسرا مسئلہ لم يختلف العلماء ان قوله، علماء نے جو ہے اس بات پہ اختلاف نہیں کیا کہ اللہ کا قول وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم من شيء ليس على عمومه، کہ وہ اپنے عموم پر نہیں ہے، اس میں اختلاف نہیں کیا. اور یہ کہ وَأَنَّهُ يَدْخُلُ الخصوص، اس کو خصوص داخل ہے. فما خصصوه بإجماع فمما خصصوه بإجماع ان قالوا، تو اس میں سے کہ جس کو انہوں نے جو ہے وہ اجماع کے ساتھ خاص کیا ہے، وہ یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ صلب المقتول لقاتله اذا نادى به الامام، مقتول کا جو صلب ہوتا ہے وہ اس کے قاتل کے لیے ہوتا ہے جب اس بات کی پکار امام لگا دے. یعنی اب یہ کہتے کہ من قتل قتیلا فله صلبه، تو اسی کے لیے ہوگا. تو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اس جو یہ عام ہے اس کے عموم کے اندر تو خصوص تو آ جائے گا جب امام جو ہے وہ من قتل قتیلا فله صلبه کہہ دے. وكذلك الرکاب، اور اسی طرح جو ہے وہ رکاب یعنی عن الاسارہ یعنی قیدی کا بھی یہ معاملہ ہے. الخيرة فيها الى الامام بلا خلاف، اس میں بھی جو ہے وہ اختیار امام کی طرف ہوتا ہے بغیر کسی اختلاف کے، جیسا کہ اس میں جو ہے وہ اس کا بیان آئے گا. تو اس بات پہ سب کو اتفاق ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ اپنے عموم پر نہیں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ تخصیصیں ہیں. وَمِمَّا خُصَّ بِهِ أَيْضًا الْأَرْضُ، اور ان میں سے جس کو جو خاص کیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ زمین بھی ہے کہ وَالْمَانَ مَا غَنِمْتُم مِّن ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَصَائِرِ الْأَمْتِعَةِ وَالسَّبْيِ، یہ ساری چیزیں تو آپ کی تقسیم ہوگی. وَأَمَّا الْأَرْضُ فَغَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي عُمُومِ هَذِهِ الْآيَةِ، بہرحال جو یعنی سونا چاندی اور باقی جو سامان ہیں اور جو قیدی وغیرہ وہ جب تمہارے پاس جاتے ہیں تو ان کو تو ٹھیک ہے، اس میں 5 حصے ہو جائیں گے، 4 حصے جو ہے وہ غانمین کے، 5واں جو ہے وہ خمس بیت المال کا، لیکن یہ ان چیزوں کے اندر ہے. بہرحال جب زمین کی بات ہے فغیر داخلۃ فی عموم هذه الآیہ، اس آیت کے عموم کے تحت داخل نہیں ہے. لما روى ابو داود عن عمر بن الخطاب انه قال، اس روایت کی بنا پر کہ جو ابو داود نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ فرمایا لولا آخر الناس ما فتحت قرية، اور اگر الا قسمتها كما قسم،
اگر یہ آخری لوگ نہ ہو تو کوئی بستی جو ہے وہ فتح نہ ہو مگر میں اس کو تقسیم کر دوں جیسا کہ نبی پاک نے اس کو جو ہے وہ تقسیم کیا۔ ومما يسخف هذا المذهب ما رواه صحیح عن ابی ہریرہ، اور ان روایات میں سے جو اس مذہب کو صحیح قرار دیتی ہیں ایک تو وہ روایت ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے جو ہے وہ صحیح روایت ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال منعت العراق کفیزها ودرہمها ومنعت الشام مدیها ودینارها الحدیث، کہ عراق نے اپنا کفیز اور اپنے درم اور شام نے اپنا مد اور اپنا دینار جو ہے وہ ممنوع روک دیا۔ قالت تہاوی کہتے ہیں منعت بمعنی ستمنا، منعت کا معنی ہے کہ عنقریب جو ہے وہ اپنا کفیز اپنا درم روکے گا۔ فدل ذلك على انها لا تكون الغالمین، تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو زمین ہے جس سے کفیز اور یہ چیزیں نکلتی ہیں یعنی گندم وغیرہ غلہ وغیرہ جو پھر کفیز اور مد سے ناپا جاتا ہے وہ غانمین کے لیے نہیں ہوگا، وہ ممنوع ہوگا اور یہ امام کے لیے ہوگا۔ لأن ما ملكه الغانمون لا يكون فيه كفيز ولا درهم، اس لیے کہ غانمون جو ہیں وہ مجاہد جس چیز کے مالک بنتے ہیں ان میں کفیز اور درہم نہیں ہوتا۔ ولو كانت الارض تقسم، اور اگر زمین تقسیم کر دی جاتی ما بقي لمن جاء بعد الغانمین شيء، غانمین کے بعد جو لوگ آئیں گے تو ان کے لیے تو کچھ نہیں بچے گا۔ واللہ تعالی یقول والذین جاءوا من بعدهم، عطف کے ساتھ للفقراء علی قوله للفقراء المہاجرین، اور یہ فرمایا کہ وانما یقسم ما ينکر من موزن الی موزن، یہ صرف ایک وہی چیز جو ہے وہ تقسیم کی جائے گی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جو ہے وہ نقل کی جائے، یعنی منقولہ شے کو تقسیم کیا جائے گا غیر منقولہ کو نہیں۔ وقال الشافعی کل ما حصل من الغنائم من اہل العرب من اہل دار الحرب بن شیء، امام شافعی فرماتے ہیں کہ دار الحرب والوں سے کوئی بھی جو چیز بطور غنیمت کے حاصل ہو، کلا او کثرہ، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، من دار او ارض او متاع او غیر ذالک، خواہ وہ دار ہو، زمین ہو، سامان ہو، اس کے علاوہ جو چیز بھی ہو، قسمہ تقسیم کر دی جائے گی، الا الرجال البالغون، ہاں مگر جو ہے وہ جو بالغ مرد جو غنیمت کے طور پہ آئیں۔ فإن الإمام فيه مخير أن يمن أو يقتل أو يفاد أو يسبي، کہ وہ امام کو اختیار ہے چاہے تم پہ احسان کر کے انہیں بغیر پیسے لیے آزاد کر دے یا انہیں قتل کر دے یا فدیہ لے لے یا ان کو قیدی بنا دے۔ وسبيل ما أخذ منهم وسبي سبيل الغنیمت، اور جو چیز ان سے جو ہے وہ لی گئی ہے اور جو قیدی بنائی گئے ہیں اس کا راستہ اس کا طریقہ وہ غنیمت والا طریقہ ہی ہے، یعنی خمس نکالا جائے گا۔ وقت جب عموم الآیہ، انہوں نے آیت کے عموم سے دلیل پکڑی ہے، والارض مغنومہ لا محالہ، اور ارض بھی جو ہے یہ بھی غنیمت ہی میں آتی ہے یقینی طور پر، تو لہٰذا یہ بھی جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ فوجب ان تقسم کسائر الغنائم، باقی غنائم کی طرح ان کو بھی تقسیم کیا جائے گا، ضروری ہے۔ وقت قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما مفتتح عنوة من خیبر، خیبر کا جو حصہ عنوتاً جو ہے وہ فتح ہوا تھا اس کو آپ نے تقسیم کر دیا تھا۔ قالوا ولو جاز ان يدعى الخصوص في الارض، اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر زمین کے اندر خصوص کا دعویٰ کیا گیا تو یہ ممکن ہے، تو جاز ان يدعى في غیر الارض، غیر ارض کے اندر بھی جو ہے وہ خصوص کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر پھر آپ خصوص کا دعویٰ کرتے رہیں گے اور آیت کو جو ہے وہ ان احادیث کے ذریعے جو ہے وہ مخصوص بناتے رہیں گے تو آیت کا تو حکم ہی باطل ہو جائے گا۔ فیبطل حکم الآیت وَأَمَّا آیَةُ الْحَشْرِ فَلَا حُجَّةَ فِيهَا، اور بہرحال جو سورہ حشر کی آیت ہے اس میں بھی کوئی حجت نہیں ہے۔ لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْفَيِّ لَا فِي الْغَنِيمَةِ، اور وہ آیت جو ہے وہ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، یہ غنیمت کے بارے میں نہیں، فے کے بارے میں آئی ہے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ استئناف كلام بالدعاء لمن سبقهم الایمان لا لغیر ذلك، یہ ان حضرات کے لیے بطور دعا کے پکار کے کہ سبقهم جو ان سے ایمان میں پہلے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ قالوا وليس يخلو فعل عمر في توقيفه الارض من اخذ وجعين، اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو زمین کو وقف کیا تھا اس کا جو ان کی فعل ہے یہ دو وجہ سے خالی نہیں ہے۔ اما ان تكون غنیمتا،
استطاب انفس آلہا وطابت بذالک فوقفها، کہ وہ غنیمت تھی تو جو غنیمت والے تھے ان کے دلوں ان سے جو ہے وہ طیب نفس کے ساتھ انہوں نے لے لی، اور وہ خود بھی اس سے خوش تھے تو ان کی مرضی سے جو وہ اس کو وقف کر دیا۔ وَكَذَلِكَ روى جرير أن عمر استطاب انفس آلہا، یہ بات جو ہے وہ جریر نے بھی روایت کی کہ حضرت عمر نے ان کے غنیمت والوں کے جو دل تھے ان سے جو ہے وہ ان کو خوش کر دیا تھا، ان سے جو ہے وہ طیب نفس کے ساتھ خوشی کے ساتھ یہ چیز لی تھی۔ وَكَذَلِكَ صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سبی حوازن لما اطوه، اور ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حوازن کے قیدیوں کے بارے میں کیا تھا جب ان کے پاس آئے تھے کہ استطاب انفس اصحابہ لما کان فی ایدیہم، کہ جو قیدی ان کے صحابہ کے ہاتھوں میں تھے، قبضے میں تھے، ان کے بارے میں آپ نے اپنے صحابہ کے دل کو خوش کر دیا تھا، ان کو راضی کر لیا تھا۔ وَإِمَّا يَكُونَ مَا وَقَفَهُ عُمَرُ فَيًّا، اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر نے جس چیز کا وقف کیا وہ بطور فے کے ملاؤ، فَلَمْ يُحْتَجْ إِلَى مُرْضَاتِ أَحَدٍ، تو جب وہ بال فے کے طور پر تھا تو حضرت عمر جو ہے وہ محتاج نہیں تھے کسی ایک کو بھی راضی کرنے کے لیے۔ وذهب الكوفيون الى تخيير الامام في قسمه، اور کوفی جو ہیں وہ زمین کی تقسیم میں امام کے اختیار کی طرف گئے ہیں، او اقرارها او وتوظیف الخراج علیہ، اس کو جو ہے وہ کما کانت جیسے تھی ویسے برقرار رکھنے پر، اور اس پر خراج یعنی جن کافروں کی انہیں کے حوالے کر دیے ان سے خراج لیا جائے۔ وہ تسیر ملکا لہم کارض سلخ، اور ان کافروں ہی کی ملک وہ ٹھہرے گی جیسے صلح کی زمین ہوتی ہے۔ یہ احناف کا مذہب ہے۔ قال شیخنا ابو عباس فرماتے ہیں کہ وکأن ھذا جمع بین الدلیلین ووسط بین المذہبین، یہ جو احناف کا مذہب ہے یہ دو دلیلوں کے درمیان جمع کرنا اور دو مذہبوں کے درمیان ایک درمیانی چیز ہے۔ وهو الذی فهمه عمر قطعا، اور یہی وہ بات ہے کہ جس بات کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پہ جان لیا، سمجھ لیا۔ ولذلك قال لولا آخر الناس فلم يخبر بنسخ فعل النبی، آپ نے نبی پاک کے فعل کی نسخ کی خبر نہیں دی، ولا بتخصیصه بهم، اور نہ ان کے ذریعے تخصیص سے خبر کا بات کی۔ وغیر ان الکوفیین، سوائے اس کے کہ کوفی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل پر زیادہ کیا ہے۔ فإن عمر انما وقفها على مصالح المسلمین، حضرت عمر نے جو ان زمینوں کو مسلمانوں کے مصالح میں وقف کر دیا، فلم یملکها لآل سرخ، آل سرخ کو اس کا مالک نہیں بنایا۔ فهم قالوا للامام ان یملکها لآل سرخ، اور کوفی یہ کہتے ہیں کہ امام کے لیے اختیار ہے کہ والے سلو کو ان زمینوں کا کیا بنا دے، مالک بنا دے۔ تو جو زمینیں ملتی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ غنیمت ہیں، غنیمت کی طرح تقسیم ہوں گی، اور ایک قول یہاں پر یہ آ گیا کوفیوں کا کہ امام کو ان کی تقسیم کے اندر اختیار ہے۔ اور شروع میں یہ قول ذکر کیا تھا کہ یہ جو قول ہے انما غنمتم من شیء، یہ اپنے عموم پر نہیں ہے، زمینیں جس سے مخصوص ہے۔ اور رابعہ ذهب مالک و ابو حنیفہ تھا، الرابع ذهب مالك وابو حنيفة والثوري ان السلب ليس للقاتل وان حكمه حكم الغنيمة الا ان يكون الامير من قتل كثيرا فلو سلبه فيكون حينئذ له۔ چوتھا مسئلہ یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ امام مالک، امام شاہ، ابو حنیفہ، امام ثوری رحمہ اللہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جو سلب جو ہوگا وہ قاتل کا نہیں ہوگا، یعنی ایک مجاہد کسی کافر کو مارتا ہے تو اس کے اوپر جو ساز و سامان ہے، جو تلوار ہے اس کی زرہ وغیرہ ہیں، جیسے سلب کہا جاتا ہے، جو سلب ہوگا یہ قاتل کا نہیں ہوگا۔
اور اس کا حکم غنیمت کا حکم ہے، یعنی وہ غنیمت ہی میں جو ہے وہ رکھا جائے گا اور پھر اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ یہ کہ امیر یہ کہہ دے کہ من قتل قتیلا فلہ سلبہ، تو اس وقت پھر یہ سلب قاتل کو ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ فیکون حینئذ لہ، وقال الليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري وابن المنذر السلب للقاتل على كل حال قاله الإمام أو لم يكن۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ سلب تو ہو گئی جو ہے وہ قاتل کا، خواہ امام جو ہے وہ من قتل قتیلا فلہ سلبہ کہے یا نہ کہے، الا ان الشافعی رحمہ اللہ تعالی یقول قال انما يكون السلب للقاتل اذا قتل قتیلا مقبلا علیہ، واما اذا قتله مدبرا عنہ فلا۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے اندر اتنا استثناء کیا ہے کہ یہ سلب قاتل کا اس وقت ہوگا کہ جب وہ قتیل کو آگے بڑھتے ہوئے اقدامی جہاد کے اندر اور آگے اقدام کرتے ہوئے اس کو قتل کرے، لیکن اگر اس نے پیچھے جو ہے وہ بھاگتے ہوئے کسی قاتل سے کسی جو ہے وہ مجاہد نے کسی کو قتل کر دیا، اب اس کو سلب نہیں ملے گا۔ قال ابو العباس ابن سریج من اصحاب الشافعی، امام شافعی کے شاگردوں میں سے ابو العباس ابن سریج نے کہا لیس الحدیث من قتل قتیلا فلہ سلبہ علی عمومی، یہ اپنے عموم پر نہیں ہے، لاجماع العلماء، علماء کے اس بات پر اجماع ہے، اللہ اس بات پر کہ ان من قتل اسیرا او امراتا او شیخا کہ کوئی آدمی جب قتل کر دے کسی اسیر، کسی قیدی کو یا کسی عورت کو یا کسی بوڑھے کو، کہ انه لیس له سلب واحد منهم، ان میں سے کسی ایک کا سلب بھی اس کو نہیں ملے گا۔ وکذالک من ضفف علی جریح، ضفف کا معنی ہوتا ہے زخمی کو فوراً مار ڈالنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے فضففت علی ابی جہل، یعنی ابو جہل زخمی تھا تو میں نے اس کو جو ہے وہ زخمی حالت کے اندر مار ڈالا۔ زفاف کے معنی ہوتے ہیں زفاف کے، زخمی کا کام تمام کر دینا، فوراً مار ڈالنا۔ اگر وہ کسی زخمی کو مار ڈالے، ومن قتل من قطعت یداہ ورجلہ، اور جو آدمی اس کو قتل کر جس کے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوں، تو ان کا جو سلب ہوگا وہ بھی جو ہے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ قال کذا وکذالک المنہزم لا یمتنع فی انہزامہ وہو کالمکتوف، اور ایسی جو منہزم ہو، جو شکست خوردہ ہو، وہ اپنے انہضام کے اندر اپنی حفاظت نہ کر سکتا ہو، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے جس کے ہاتھ بندھے ہوں کندھے پر۔ قال فعلم بذلك ان الحديث انما جعل الصلب لمن لقتله مانا زائد، تو اس بات سے معلوم ہوا کہ حدیث نے جو ہے وہ سلب اس آدمی کے لیے کیا ہے کہ جس کے قتل کے لیے کوئی زائد مانا ہو، او لمن فی قتل فضیلہ، یا جس کے قتل میں کوئی فضیلت ہو، وہ القاتل فی الاقبال، وہ آگے بڑھنے والا قاتل ہے، لما فی ذلک من المؤونہ، اس لیے کہ اس کے اندر مشقت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ واما من اسخن فلا، قال جو صرف خون بہائے تو وہ اس کے تحت نہیں آئے گا، یعنی تلوار چلا رہا ہے اور کوئی سامنے آ کے قتل ہو جاتا ہے تو وہ اس میں نہیں آئے گا۔ وقال طبری الصلب للقاتل، طبری کہتے ہیں کہ سلب قاتل کے لیے ہے، مقبلاً قتلہ او مدبراً، آگے بڑھتے ہوئے کو قتل کرے یا پیچھے بھاگتے ہوئے اس کو قتل کرے، حارباً او مبارزاً، جنگ سے جو ہے وہ بھاگنے والا ہو یا آگے بڑھ کے جو ہے وہ مقابلہ کرنے والا ہو، اذا كان فی المعرکہ، جب یہ معرکہ کے اندر ہو،
فهذا يرده ما ذكر عبد الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جريج قال سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول لم نزل نسمع. ہم مسلسل یہ بات سنتے آئے ہیں اذا التقى المسلمون والكفار، جب کافر اور مسلمانوں کی مٹ بھیڑ ہو، فقتل رجل من المسلمین رجلا من الكفار فإن صلبه له، کہ مسلمانوں کا کوئی آدمی جب کافروں کے کسی آدمی کو قتل کر دے تو اس کا صلب اسی کے لیے ہوگا، الا ان يكون في مهمة القتال، مگر یہ کہ یہ قتال کے مہما میں ہو. مہما کہتے ہیں کہ جنگ میں جان بازوں کا شور، جب جنگ کا شور ہو اور جنگ کا زور ہو اور اس میں جو ہے کوئی کسی کو قتل کر دے، جیسے اوپر جو ہے وہ من اسخن فلا کی بات کا ذکر کیا، تو اس صورت کے اندر جو ہے پھر سلب اس کو نہیں ملے گا، لأنه حينئذ لا يدرى من قتل كثيرا، اس وقت نہیں پتہ چلتا کہ کس نے کس کو قتل کیا ہے. فظاہر هذا يرد قول الطبری، طبری کے قول کو جو ہے یہ اس بات کا ظاہر جو رد کرتا ہے، لاشتراطه في الصلب القتل في المعركة خاصا، انہیں صرف معرکہ کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر قتل کو جو ہے وہ صلب کے لیے شرط قرار دیا ہے. واما وقال ابو ثور وابن المنذر الصلب للقاتل في معركة كان او غیر معركة، صلب جو ہے یہ قاتل ہی کے لیے ہوگا، خواہ وہ معرکہ کے اندر ہو یا غیر معرکہ کے اندر ہو. فی الاقبال والادبار والحروب والانتهاز، کہ خواہ وہ آگے بڑھنے میں ہو، پیچھے ہٹنے میں ہو، بھاگنے میں ہو، انتہاز قریب جانے میں ہو. علی کل الوجوہ لعموم قوله علیہ السلام من قتل قتیلا فله صلبه. قلت روا مسلم عن سلمة بن الاکوع قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوازن، اپنی پاک سنن کے ساتھ ہم نے حوازن کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کیا. فبینا نحن نتضحى مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء رجل على جمل احمر. جب ہم جو ہے وہ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے یا چاشت کا وقت کھانا کھا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اذ جاء رجل على جمل احمر، ایک آدمی سرخ اونٹ پہ آیا، فاناخ اس نے سے بٹھایا، ثم انتزع طلقا من حکبه، اپنے تھیلے سے جو ہے وہ ایک تلک نکالا، ایک رسی نکالی. فقید به الجمل، اونٹ کو اس سے باندھ دیا. ثم تقدم يتغذى مع القوم، پھر آیا اور لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے لگا. وجعل ينظر، اور دیکھنے لگا. وفينا اضافة ورقة في الظهر، سواریوں کے معاملے میں ہمارے پاس جو ہے وہ کمزوری تھی. وبعضنا مشاة، اور ہم میں سے بعض جو ہیں وہ پیدل تھے. اذ خرج يشتد، فاتا جمله فاطلق قیده، اچانک وہ نکلا دوڑتے ہوئے اور اپنے اونٹ کے پاس آیا. اس نے اس کی جو ہے وہ قید کھول دی، رسی کھول دی. ثم اناخه وقعد علی، پھر بٹھایا اس پہ اور اس پہ بیٹھ گیا. فاثاره، اس نے اس کو جو ہے وہ ہنکایا اور اس کو تیز دوڑایا. فاتبعه رجل على ناقة ورقة، ایک ناکہ ورقہ پر ایک آدمی اس کے پیچھے جو ہے وہ کمزور سی اٹھی ہوئی، اس کے پیچھے ہوا. سلمہ کہتے ہیں وخرجت اشتد، میں بھی دوڑتے ہوئے نکلا. فکنت عند ورق الناقہ، میں ناکہ کے سورین کے قریب تھا. ثم تقدمت، یعنی اس کے رانوں کے قریب تھا. ثم تقدمت، پھر میں آگے ہو گیا. حتی کنت عند ورق الجمل، یہاں تک کہ میں اس اونٹ کے جو ہے وہ ورق کے قریب ہو گیا. ثم تقدمت، پھر میں آگے بڑھا. حتی اخذت بختام الجمل، میں نے اونٹ کے ختام کو پکڑا تو اسے میں نے بٹھا دیا. فلما وضع ركبته في الارض، جب اس نے اپنا جو ہے وہ گھٹنا زمین پر رکھا. اخترت سیفی فضربت راس الرجل فنظر
تو میں نے جو اپنی تلوار کھینچی سونتی اور میں نے آدمی کا سر مار دیا. فنظر ثم جئت بالجمل اقوده علی رخله وسلخه. ورق سرین کو بھی کہتے ہیں، کولو کے بھی کہتے ہیں. الورق ران کا بلائی حصہ بھی ورق بھی بولا جاتا ہے، سرین کو بھی کہا جاتا ہے، کولا بھی کہا جاتا ہے. میں نے اس کے سر پہ تلوار ماری، فنظر تو وہ گر گیا. ثم جئت بالجمل یاخذ، پھر میں اونٹ کو کھینچتے وہ لایا، اس پر اس کا سامان اور اس کا رحل کجاوا اور اس کا اسلحہ تھا. فاستقبلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس معه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ لوگوں نے میرا استقبال کیا. فقال من قتل رجل، کس نے آدمی کو قتل کیا؟ قالوا، انہوں نے سب نے کہا کہ ابن الاقوى، ابن اقوى نے. قال له صلبه اجمع، اس کے سارا صلب ہے. فهذا سلمة قتله هاربا غیر مقبل، حضرت سلمہ نے جو ہے وہ بھاگتے ہوئے جو ہے وہ آدمی کو قتل کیا تھا جو کہ مقبل نہیں تھا، اور اللہ کے رسول نے ان کو سلب دے دیا. وفی حجہ لمالک من ان سلب لا يستحق القاتل الا باذن الامام، کہ قاتل جو ہے وہ امام کی اجازت کے بغیر سلب کا مستحق نہیں ہوتا. یہی قول امام ابو حنیفہ کا ہے. اذ لو کان واجبا له بنفس القتل، اگر نفس قتل ہی سے واجب ہوتا لما احتاج الى تقریر هذا القول، تو اس قول کی طرف بھی من قتل قتیلا فلو سلبه له سلبه اجمع، اس کی تقریر کی ضرورت نہ پڑتی، تکرار کی ضرورت نہ پڑتی. ومن حجته ايضا ما ذكره ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاخبص عن الاسود بن قيس عن شبر ابن علقمہ قال بارزت رجلا يوم القادسیہ، قادسیہ کے دن میں نے ایک آدمی کو مقابلے کے لیے بلایا. فقتلته واخذت صلبه فاتيت سعدا، میں نے اسے قتل کیا، میں نے اس کا صلب لیا، میں سعد کے پاس آیا. فخطب سعدا اصحابه ثم قال، آپ نے سعد نے جو ہے اپنے ساتھیوں سے بیان کیا، خطاب کیا، پھر فرمایا هذا صلب شبر ابن علقمہ، یہ شبر ابن علقمہ کا ہوا خیر من 12,000 درہم، یہ 12,000 درہم سے بھی زیادہ قیمتی ہے، بہتر ہے. وَإِنَّا قَدْ نَفَّلْنَاهُ إِيَّاهُ، اور ہم نے اس کو جو ہے یہ بطور نفل دیا ہے. فَلَوْ كَانَ سَلَبُ لِلْقَاتِلِ قَضَاءً مِنَ النَّبِيِّ، اگر سلب جو ہے وہ نبی پاک کے فیصلے کی بنا پر قاتل کے لیے ہوتا، مَخْتَاجَ الْأُمَرَاءُ أَنْ يُضِيفُوا ذَلِكَ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تو عمراء اس بات کو اپنی طرف منسوب کرنے کی طرف محتاج نہ ہوتے، بے اجتہاد اپنے اجتہاد سے بس کہہ دیتے کہ قانون اصول یہ ہے کہ جی یہ قاتل کا ہے، تو پھر یہ نہ کہنا پڑتا کہ جی ہم نے اس کو نفل کے طور پہ دے دیا ہے. وَلَأَخَذَهُ الْقَاتِلُ دُونَ أَمْرِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، اور قاتل بھی جو ہے وہ ان کے حکم کے بغیر لے لیتا کیونکہ اس کا حق ہوتا، اس کا حق نہیں ہے، تبھی تو جو ہے وہ امام کی اجازت اور امام کے قول کی ضرورت پڑتی ہے. وفي صحيح أن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء ضربا أبا جهل بسيفهما حتى قتله، ابو جہل بھی انہوں نے قتل کر دیے تھے ان دو بچوں نے. فاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایکما قتل، تم میں سے کس نے اس کو قتل کیا؟ فقال كل واحد منهما انا قتلته، ہر ایک نے کہا میں نے قتل کیا. فنظر فی السیفین، دونوں کی تلواروں کو آپ نے دیکھا. فقال کلاکما قتلہ، تم دونوں نے اسے قتل کیا. وقضى بصلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، لیکن صلب کا فیصلہ آپ نے معاذ بن عمرو بن جموح کے لیے کیا. وهذا نص على ان صلب ليس لقاتل، یہ قاتل کے لیے نہیں ہے، قاتل دونوں تھے. اذ لو كان له لقسمه النبي صلی اللہ علیہ وسلم بينهما، اگر دونوں قاتل کے لیے ہوتا، دونوں قاتل تھے، دونوں کے لیے تقسیم کیا جاتا. اور پھر صحیح ایضاً، اور صحیح بھی کے اندر، صحیح حدیثی کے اندر یہ بھی آیا ہے عن عوف بن مالک قال خرجت مع من خرج مع زید بن حارثہ فی غزوۃ موتہ، زید بن حارثہ کی قیادت میں جو غزوہ موتہ میں جو لوگ گئے تھے میں بھی ان کے ساتھ نکلا تھا. ورافقنی مددی من الیمین، من الیمن، وساق الحدیث، پوری حدیث ذکر کی. فقال عوف یا خالد اما علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضى بالصلب للقاتل،
قال بلا ولكني استكثرته. کیا تو نہیں جانتا کہ یہ پاک نے جو ہے وہ سلب قاتل کے لیے اس کا فیصلہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں نے اس کو جو ہے وہ زیادہ جانا. واخرج ابو بکر البرقانی باسناده الذي اخرجه به مسلم وزاد فيه بیانا، اس میں یہ بیان بھی زیادہ ہے کہ ان عوف بن مالک قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن يمخص الصلب، سلب کو آپ جو ہے وہ غنیمت میں خمس میں نہیں لے کے جاتے تھے. وان مدديا كان رفيقا لهم في غزوة موتہ، میرا جو مددی تھا، میرا جو خادم، مددی کس معنی میں، تو وہ غزوہ موتہ میں شام کی طرف سے غزوہ موتہ میں ان کا رفیق تھا. قال فجعل رومی منهم يشتد على المسلمين ولا فرس اشکر وسرج مذهب، تو ان میں سے ایک رومی تھا جو مسلمانوں پہ بڑھ چڑھ کے حملے کر رہا تھا، اور وہ ایک اشکر گھوڑے پہ تھا اور سونے سے مزین زین پہ تھا، اور منطقۃ الملطخہ، اور پورے جو ہے وہ کپڑے اس نے جسم اس کا ملطخ تھا لوہے کے ساتھ، اور اس کی تلوار جو ہے وہ سونے کے پانی سے جو ہے وہ رنگی ہوئی تھی، محلہ بالذہب مزین تھی. فقال فیوری بہم، وہ ان کو جو ہے وہ بانگیختہ کر رہا تھا. فقتلہ قال فتلطف له المددی حتى مر به، تو میرے جو المددی جو تھا اس نے اس کی طرف التفات کیا یہاں تک کہ اس کے پاس سے گزرا. فضرب رکوب فرسه فوقع، تو اس نے جو ہے وہ اس کے اونٹ کے گھوڑے کے رکوب پہ ماری، نیچے جو ہے وہ ٹخنوں کی ہڈی پہ ماری رکوب پہ، اور تو وہ گر پڑا. فعلاه بالسيف، اور اس پہ جو ہے وہ تلوار کے ذریعے وہ چڑھ دوڑا، اسے قتل کر دیا، اس کا جو ہے سلاح لے لیا. قال فاعطاه خالد بن الولید وخبث منه، اور خالد بن ولید نے اسے وہ لے لیا، ان کو دے دیا. وحبس منه، اور اس سے کچھ روک لیا. قال اوف کہتے ہیں فقلت له آتے کل سارا کا سارا کیوں نہیں دیتے، آپ اس کو سارا دیجیے. علیہ کا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول السلام للقاتل، کیا آپ نے یہ نہیں سنا؟ تو قال بلا، کہا کیوں نہیں، ولیکن استکثرته، میں نے جو دے دیا یہی کافی اس کے لیے. تو اسی پتہ چلا کہ یہ امام کی رائے پہ ہے، جتنا وہ دے دے وہی کافی ہے. قال عوف كان بيني وبينه كلام فقلت له لأخبرن، تو پھر ہماری دونوں کی بات ہوئی تو میں نے کہا میں تمہیں ضرور خبر دوں گا، لأخبرن رسول اللہ، میں رسول اللہ کو بتاؤں گا. قال عوف فلما اجتمعنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمع ہوئے نبی پاک کے پاس، ذکر عوف ذلك لرسول اللہ، اور انہوں نے جو یہ بات رسول اللہ کو بیان کی. فقال لخالد لم لم تعطي، آپ نے اس کو کیوں نہیں دیا؟ فقال استكثرته، تو میں نے سے جو ہے وہ پورا زیادہ جانا تھا. قال فادفعه الیہ، تم اس کو دے دو. فقلت له، میں نے کہا الم انجز لك ما وعدتك، جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ میں نے پورا کیا نہیں کیا تیرے لیے، کہ میں نے کہا تھا میں بتاؤں گا. قال فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال، نبی پاک کے ساتھ غصہ آ گیا اور فرمایا یا خالد لا تدفعوا الی، اے خالد تم اس کو نہ دو. هل انتم تارکون لی امرائی، کہ تم میرے لیے میرے عمرا کو چھوڑو گے، یعنی ان کے لیے میں فیصلہ کروں گا، تم کے درمیان میں ٹانگ اڑاتے ہو. فهذا يدل دلالة واضحة على أن الصلب لا يستحق القاتل بنفس القتل، نفس قتل سے اس کا مستحق نہیں بنتا، بل برأي الامام ونظره، امام کی رائے اور امام کی نظر و غور و فکر سے وہ بنتا ہے. امام اگر چاہے تو دے دے، وگرنہ نہ دے. وقال احمد بن حنبل لا يكون الصلب للقاتل الا في المبارزة خاصة، مبارزہ خاصہ کے اندر جب یہ من قتل قتیلا فلہ صلبہ، تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کے لیے نہیں ہوتا. واللہ تعالی عالم. امام احمد بن حنبل کی ایک روایت پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں امام شافعی وغیرہ کے ساتھ.